بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے غزل پڑھنی ہے جس کے شاعر ہیں تابش دہلوی۔ یہ غزل ایف ایس سی سال دوم کے طلباء کے نصاب کا حصہ ہے، وہ نصاب جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے مرتب کیا ہے۔ غزل کی بحر ہے مفاعل 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 مفاعل۔ میں ایک ایک شعر پڑھ کے اس کی تشریح کیے دیتا ہوں۔ غزل کا مطلب ہے، سکون درکار ہے لیکن سکون حاصل نہیں ہوتا، ذرا جو دل کو ٹھہرا دے وہ درد دل نہیں ہوتا۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا، ہمیں سکون چاہیے اور سکون حاصل نہیں ہو رہا، اور نہ ہی دل کو قرار دینے والا درد ہو رہا ہے۔ غزل کے مطلع میں شاعر نے دنیا کی بے سکونی کو موضوع بنایا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ مجھے سکون چاہیے اور سکون حاصل نہیں ہو رہا، دل میں ایسا درد پیدا نہیں ہو رہا جس سے دل کو قرار آ جائے۔ شاعر کو سکون کی تلاش ہے لیکن دنیا سکون کی جگہ نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں۔ دراصل دنیا دکھوں کا گھر ہے، یہاں کی فضا میں خوشیوں سے زیادہ غم بکھرے ہوئے ہیں۔ ہر انسان کو کسی نہ کسی سطح پر مشکلات نے گھیرا ہوا ہے۔ انسان جب تک دنیا میں رہتا ہے مصیبتوں اور پریشانیوں کا شکار رہتا ہے۔ انسان کو سکون کی تلاش ہوتی ہے لیکن ساری عمر اسے سکون نصیب نہیں ہوتا اور اس کا دل بے قرار ہی رہتا ہے۔ انسان سکون کی تلاش میں عمر گزار دیتا ہے لیکن آخر میں مایوس ہو کر اسے کہنا پڑتا ہے، ثابت ہوا سکون دل و جاں کہیں نہیں، رشتوں میں ڈھونڈتا ہے تو ڈھونڈا کرے کوئی۔ مختصر یہ کہ شاعر کو دنیا کی بے سکونی کا شکوہ ہے جبکہ اسے سکون چاہیے اور ایسا درد چاہیے جس سے اس کے دل کو قرار آ سکے۔ اگلا شعر، کبھی ہر جلوہ صد رنگ حاصل تھا نگاہوں کو، اب اشک خون بھی چشم شوق کو حاصل نہیں ہوتا۔ کبھی 100 طرح کے جلوے نگاہوں کے سامنے تھے اور اب یہ حالت ہے کہ ایک قطرہ خون کا بہانے کے لیے نہیں ہے۔ اس شعر کی اگر میں تشریح کروں تو کچھ اس طرح یہ شعر ہم پہ کھلتا ہے کہ شاعر ایک طرف خوشحالی اور عروج کے دور کو یاد کر رہا ہے اور دوسری طرف موجودہ حالات کی سنگینیوں کے سبب اپنی محرومی اور مایوسی کا ذکر کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ایک دور تھا جب آنکھوں کے سامنے 100 طرح کے جلوے بکھرے پڑے تھے، رنگینی اور خوشحالی تھی، وصال کا دور تھا اور محبوب کے جلوے نگاہوں کے سامنے تھے، لیکن آج وہ وقت آ گیا ہے جب آنکھوں سے بہانے کے لیے خون کی بوند تک نہیں رہی، یعنی اب صرف محرومیاں اور مایوسیاں ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا، نشیب و فراز زندگی کا حصہ ہیں، کبھی رنگینیاں اور جلوے ہوتے ہیں اور کبھی صرف اندھیرا ہوتا ہے۔ صدائش دوراں دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ اچھے دور کی یادیں شاعر کے ذہن پہ ثبت ہو جا چکی ہیں، اب وہ چاہ کر بھی یاد سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔ وہ عروج کے دور کو یاد کرتا ہے، موجودہ دور کی محرومیوں کو دیکھتا ہے اور خود کو بے بس پاتا ہے۔ فنی اعتبار سے شاعر نے جلوہ صد رنگ، اشک خون اور چشم شوق ایسی دلکش تراکیب کے استعمال سے شعری حسن کو نکھارا ہے۔ ترکیب دو یا دو سے زائد الفاظ کو حمزہ، زیر یا واو کے ذریعے آپس میں ملانے کو کہتے ہیں۔ غزل کا اگلا شعر، ہر ایک کار تمنا پر یہ مجبوری یہ مختاری، مجھے آسان نہیں ہوتا تجھے مشکل نہیں ہوتا۔ میں مجبور ہوں اور تو مختار ہے، تمہارے لیے کوئی بھی کام کرنا مشکل نہیں ہے۔ اس شعر کی تشریح کچھ اس طرح کی جا سکتی ہے، صوفیاء کے ہاں انسان کے حوالے سے دو مختلف نظریات ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ انسان کو اختیار حاصل ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جبکہ دوسرے نظریے کے مطابق انسان مجبور محض ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی کام سر انجام نہیں دے سکتا۔ شاعر نظریہ جبر کا قائل ہے، یعنی وہ انسان کو مجبور محض اور اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق مانتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم مجبور ہیں اور تو مختار ہے، ہمارے لیے کوئی بھی کام کرنا آسان نہیں اور تیرے لیے کوئی بھی کام کرنا مشکل نہیں ہے۔ شاعر اللہ تعالیٰ کو حاکم تسلیم کرتے ہوئے اعتراف کرتا ہے کہ تیرے لیے کوئی بھی کام سر انجام دینا مشکل نہیں۔ دراصل شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ میری مشکل آسان کر دے،
میرے لیے کوئی کام کرنا آسان نہیں ہے جب کہ تیری رحمت شامل حال نہ ہو۔ نظریہ جبر کے حوالے سے میر تقی میر کا ایک مشہور شعر ہے، ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کریں ہم کو ابس بدنام کیا۔ تو یہ دو نظریات ساتھ ساتھ چلتے آئے ہیں اور یہاں شاعر نظریہ جبر کا قائل دکھائی دیتا ہے۔ نیکسٹ، ہم ہی ہنگامہ آ رہا تھے مگر ہم جب سے ڈوبے ہیں، کہیں طوفان نہیں اٹھتا کہیں سائل نہیں ہوتا۔ دنیا کے ہنگامے اور سب رونقیں ہمارے دم سے ہیں، ہمارے ڈوبنے کے بعد کوئی طوفان نہیں اٹھا۔ یہ شعر بڑی منفرد نوعیت کا ہے۔ اس طرح کے شعر اور ملتے تو ہیں لیکن اس جیسا نہیں ملتا۔ شاعر اپنے آپ کو دنیا کا مرکز اور محور قرار دیتے ہوئے کہتا ہے کہ دنیا کی تمام رونقیں، چہل پہل، سرگرمی اور ہنگامے میرے دم سے، میں ہوں تو سب کچھ ہے، میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دراصل شاعر کے نزدیک انسان زمانہ ساز ہے، انسان سے زمانہ بنتا ہے۔ ایک مشہور مصرع ہے، ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ میں جب تک تھا تو سمندر میں طغیانی آتی تھی، لہروں میں ارتعاش پیدا ہوتا تھا اور طوفان اٹھتے تھے۔ اب ڈوب چکا ہوں تو سمندر خاموش ہے، اب کوئی طوفان نہیں اٹھتے اور نہ ہی ساحل پہ ہلچل بپا ہوتی ہے۔ یعنی سمندر کی تباہ کاریاں صرف مجھے ڈبونے تک تھیں، میں ڈوب گیا تو لہروں کو بھی سکون آ گیا ہے۔ اگر عشق کے میدان میں دیکھا جائے تو تمام تر رونقیں اور ہنگامے عاشق ہی کے دم سے ہوتے ہیں۔ عاشق ہے تو رکیب اور قاصد کے تذکرے ہیں، عاشق ہے تو ناسخ کی دکان چل رہی ہے، اور عاشق ہے تو محبوب کی ادائیں اور ناز نخرے ہیں۔ عاشق نہیں تو میدان عشق میں کچھ بھی نہیں۔ غالب نے اس کیفیت کو کیا خوب بیان کیا ہے، حسن غمزے کی کشاکش سے چھٹا میرے بعد، بار آرام سے ہیں اہل جفا میرے بعد۔ تابش دہلوی کی غزل کا اگلا شعر، تماشا سوز ہے ہر جلوائے انداز یکتائی، تم ہی تم ہو کوئی پردہ بھی اب خائل نہیں ہوتا۔ ہر طرف تمہاری قدرت کے جلوے موجود ہیں اور اب درمیان میں کوئی پردہ بھی حائل نہیں ہے۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہر طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جلوے بکھرے ہوئے ہیں، ایسے جلوے ہیں جو اس کے ایک ہونے کی گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتا، لیکن اس کی بنائی ہوئی چیزوں سے اس کی موجودگی کا احساس کیا جا سکتا ہے۔ یہ پہاڑ، دریا، میدان، وادیاں، صحرا اور انسان اللہ ہی کی قدرت کے تو کرشمے ہیں، یعنی ہر طرف اس کی موجودگی کے نشان موجود ہیں۔ لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہے۔ شاعر پہ معرفت کے دروازے کھل گئے ہیں اور اس نے قدرت کے راز کو پا لیا ہے، اس لیے وہ اس کے ایک ہونے کی گواہی دے رہا ہے اور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کے اور خدا کے بیچ کوئی پردہ حائل نہیں ہے اور اسے ہر طرف خدا کی ذات کے جلوے دکھائی دے رہے ہیں۔ درد نے کیا کہا تھا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ فنی اعتبار سے شاعر نے جلوہ انداز یکتائی کی دلکش ترکیب استعمال کر کے شعری حسن میں اضافہ کیا ہے۔ تابش دہلوی کی غزل کا چھٹا شعر، رہا ایک ایک قدم پر پاس آداب طلب ورنہ، وہاں ہم تھے جہاں پانا تیرا مشکل نہیں ہوتا۔ ہمیں عشق کے آداب کا خیال تھا ورنہ تجھے پانا مشکل نہ تھا۔ شاعر ادب آداب کا مارا ہوا ہے، وہ اس مقام پر ہے جہاں محبوب کو بآسانی حاصل کر سکتا ہے، لیکن اسے محبت کے آداب روکے ہوئے ہیں۔ شاعر محبوب کو حاصل کرنے کے لیے بھی وفاداری اور سلیقے سے کام لینا چاہتا ہے۔ محبوب کو اس کی مرضی کے خلاف حاصل نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی چاہتا ہے کہ اس کے اٹھائے گئے کسی بھی قدم سے محبوب کی رسوائی ہو۔ محبوب کی عزت اور خواہش کا خیال رکھنا عاشق کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ عاشق تو آنسو بہانے سے پہلے بھی 1000 بار سوچتا ہے کہ کہیں اس کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو اس کے محبوب کی رسوائی کا باعث نہ بن جائے۔ ایسے موضوعات ہمیں روایت میں خاصے ملتے ہیں۔ ایک مشہور شعر ہے، پاس نمو سے عشق تھا ورنہ کتنے آنسو پلک تک آئے تھے۔ یہ حوالے کے شعر آپ ساتھ ساتھ اگر درج کریں گے تو آپ کے پیپر پہ اچھا تاثر ابھرے گا۔ عاشقوں نے عشق کے معیارات بنا رکھے ہیں، وہ معیار سے نیچے آ کر کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاتے جس سے عشق پہ حرف آئے یا ان کے محبوب پہ انگلیاں اٹھیں۔ عاشق بے خوف ہونے کے باوجود وفادار ہوتے ہیں اور دیار عشق میں ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھتے ہیں۔ دیکھنا بھی تو انہیں دور سے دیکھا کرنا، شیوہ عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا۔ مختصر یہ کہ شاعر محبوب کو حاصل تو کر سکتا ہے لیکن اسے محبوب کی رضامندی اور عزت کا خیال ہے۔